اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ اور کہا ہم نے اے آدم رہو تم اور بیوی تمہاری جنت میں اور کھاؤ اس میں سے اپنی مرضی سے جہاں سے چاہو اور نہیں جانا قریب اس درخت کے ورنہ شمار ہوگا تمہارا ظالموں میں سے، خود سے اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کرنے کے بعد اور ان کی بیوی حوا کو تخلیق کرنے کے بعد جنت میں رکھا اور ان سے کہا کہ اپنی مرضی سے جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تمہارا شمار ہوگا اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو یعنی آدم اور حوا کو شیطان نے اس درخت کی ترغیب دے کر، ہٹا دیا ہمارے حکم کی پیروی کرنے سے، پھر نکلوا دیا اس شیطان نے جنت کے عیش و آرام سے ان دونوں کو یعنی آدم و حوا کو، جس میں اور کہا ہم نے اترو یہاں جنت سے تم ہو ایک دوسرے کے دشمن اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا اور فائدے اٹھانا گزر بسر کرنا زندگی کا ایک وقت مقرر تک۔ تو اس طرح انسان جو ہے وہ دنیا میں دھکیل دیا گیا کیونکہ شیطان نے ان کو ورغلایا اور انہوں نے اس درخت کی طرف سے پھل کھایا۔ پھر اللہ میاں نے ان کو جنت سے اتار کر اس دنیا میں زمین پر بھیج دیا یہ کہہ کر کہ زمین میں ہے یہ تمہارا ٹھکانہ، اس سے فائدے اٹھانا گزر بسر زندگی کا کرنا ایک وقت مقرر تک۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات اور توبہ کی تو قبول کر لی توبہ اللہ نے ان کی، یقیناً وہی تو ہے تواب الرحیم یعنی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کہا ہم نے اللہ سے اتر جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو پیروی کریں گے، پیروی کریں گے، جو لوگ پیروی کریں گے میری ہدایت کی تو نہیں ہوگا کوئی خوف ان کو اور ان کے لیے نہ ہی کوئی غم، تو نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اگر وہ پیروی کریں گے میری ہدایت کی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ کفر کیا جنہوں نے انکار کیا اس ہدایت کو اختیار کرنے سے اور جھٹلایا ہماری آیات کو یعنی نشانیوں کو، تو یہی لوگ اصحاب النار ہیں یعنی آگ میں جانے والے دوزخی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے نبی اسرائیل اولاد یعقوب، بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، یاد کرو میری وہ نعمت جو انعام کی میں نے تم پر اور تم پورا کرو کیا عہد مجھ سے یعنی وعدہ کہ ایمان لاؤ گے تم رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر میں بھی وعدہ پورا کروں گا تمہارے ساتھ جنت دینے کا تم سے، اور تم مجھ سے ہی ڈرو، نہیں بھاگو توڑ کر عہد، بچو اللہ کے غضب سے۔ تو اگر تم میری پیروی کرو گے میری اتباع کرو گے تو پھر تمہارے لیے جنت ہے، اور تم مجھ سے
ڈرو نہیں، نہیں بھاگو توڑ کر عہد، تاکہ تم میرے غضب سے بچ سکو۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔ یہ محمد عبد الحلیم صاحب کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 35 سے 40، 35 سے 40 تک آج ہم نے تلاوت کی اور اس کا اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا، تو اس کو پڑھا کیجئے اور دل میں سمایا کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔